آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے، اور خلیج میں اور یورپ میں اور امریکہ اور لندن میں رہنے والے تمام لوگوں کو، اپنے ابو فضل کو، اپنے بھائی کو چاہنے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ کل آپ لوگوں کے پاس عید ہے، بہت بہت مبارک۔ اللہ آپ لوگوں کے ہر جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر دن آپ لوگوں کا عید جیسا دن بنا دے اللہ رب العزت۔ اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے، ان منافقوں کی منافقت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے۔ یہ گندی سوچ جو اسلام اور مسلمانوں کو جو ترچھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو نابینا بنا دے، ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو نست نابود کر دے۔ بولو آمین بولو، کیونکہ یہ کریم، یہ رحیم، یہ بہت عظیم دن ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعاؤں کو، آپ لوگوں کی عبادتوں کو، آپ لوگوں کے قربانیوں کو، آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک صالحین بنائے، 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، ہم کو ہر بیماری سے، ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ رب العزت، اور ان ہماری بہنوں کو اللہ نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے۔ اللہ جو بیمار حال ہے، جو بیمار حال ہے، ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے لیکن اللہ کی طرف ضرور دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکتے کیونکہ وہ لوگ لاچار ہے، مجبور ہے، بیمار ہے۔ اللہ بس چاہے تو اللہ رب العزت کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور جو مرحومین ہمارے گزر چکے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ بہرحال یہ تنگ نظری سے، یہ مہنگائی سے، یہ بے روزگاری سے رجا دلا دے اللہ رب العزت، اور ہمارے جانے انجانے میں جو گناہیں ہم سے ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی مانگتے ہیں، مانگنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما اللہ رب العزت۔ یا پاک پروردگار ہم تیرے محبوب کی امتی ہے، یا اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت تکلیفیں دیے ہیں لوگوں کو، اللہ تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو باسط ہے، تو راشد ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے۔ یا اللہ ہم مانگ تو دوسروں سے نہیں سکتے، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، جب تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، تیرا کوئی حساب نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ واخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعائیں کرو۔ یہ 2 دن بہت عظیم دنیں ہوتے ہیں، بہت بڑے دنیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضرور اگر سے ان کو گڑگڑاتے ہیں، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو قبول فرمانے والے ہیں، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ آپ لوگ ان سے بلا خوف بلا جھجک مانگو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ کوئی غریب کے اوپر ظلم مت کرو، کوئی لاچار کے اوپر ظلم مت کرو، اور اپنے سے کمتر والوں کو کبھی کمزور مت سمجھو، ان کو کبھی بھی اپنے برابر سمجھو، اور جتنا ہو سکتا ان کی مدد کرو۔ اللہ یہ چیزوں میں خوش ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت دن دگنی ترقی دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کی عید کی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں کی قربانیاں ضائع جانے والے نہیں ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ غریبوں کا خیال کرو، ان کا جو حصہ ہے برابر نکالو، کیونکہ وہ حقدار ہے،
وہ حقدار ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. اور دکھاوا کرنے کے لیے مت دو قربانی. بڑا جانور دو جو استطاعت ہے تمہاری دینے کی کوشش کرو. اچھا جانور دو, صحت مند جانور دو, بیمار جانور مت دو, زخمی جانور مت دو. جتنا ہو سکتا جانور لیتے وقت دیکھو, اس کے کان کے نیچے دیکھو, کان کے بازو میں دیکھو, کان کے اندر دیکھو, اور اس کے دانت دیکھو, اس کا منہ کے اندر دیکھو یا منہ کے باہر دیکھو, اور اس کے سارے جسم کو دیکھ کر کہیں سے بھی اس کو زخم نہیں ہونا چاہیے. تبھی آپ لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے میرے عزیز دوستو. اس کے پاؤں کو چیک کرو, اس کے پاؤں کو چیک کرو. جانور صحت مند ہونا چاہیے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور کسی کے گھر کے سامنے گند مت پھینکو. مثال کے طور پہ گوبر ہوتا ہے, یہ چیزوں سے آپ لوگ ابھی کیونکہ بارش بے حساب ہو رہی ہے, وہ کریم رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی عائد کی ہے, رحمت برسائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن آپ لوگ جتنا ہو سکتا صاف ستھرا رکھو, اسپرے یوز کرو, دوائیں ڈالو تاکہ اس سے کیڑا نہ بنے, اس سے کوئی مچھر نہ پھیلے, کیونکہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اور جتنا ہو سکتا چیاز لے کر آؤ, یعنی وہی خیشہ جو پلاسٹک کے جو نیلون جو چیاز ہوتے ہیں, تیلیے ہوتے ہیں, اس کے اندر گندگی ڈال کے جو بلدیہ کے جو ڈبے ہوتے ہیں, کچرے کی کنڈی جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں, وہاں پہ کچرا ڈالو جتنا ہو سکتا. تبھی آپ لوگوں کی قربانی قبول ہوگی. اگرچہ دوسروں کو اگرچہ آپ تکلیف دے رہے ہیں جانوریں بننے میں, یا کسی کے گھر کے سامنے اگرچہ جانوریں لا کے آپ فروخت کر رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ان چیزوں سے پرہیز کرو اللہ کے واسطے. اللہ کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس پہ عمل کرو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. جتنا ہو سکتا صفائی سے رکھو. پہلے ہی 2 سال ہمارے ایسے گمراہ ہوئے ہیں, ایسے عیدیں ہمارے جو نظر بھی نہیں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے, رحم ہے پروردگار کا کہ یہ عید ہماری عید جیسی نظر آ رہی. اس کا بجا آپ لوگ فائدہ اٹھاؤ اور سب کے ساتھ خوشیاں بانٹو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. عید سب کی ہوتی ہے, امیر کی بھی ہوتی ہے, غریب کی بھی ہوتی ہے. عید تو سبھی کی ہوتی ہے, ہر مسلمان کی عید ہوتی ہے. میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, آپ لوگ جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو, اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو, اس کو ناراض ہونے مت دو. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں جھٹلا سکتی, نہیں تکلیف دے سکتی. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی اوقات نہیں ہے ہم کو آنکھ سے بھی آنکھ ملانے کی, کیونکہ اللہ رب العزت کے بغیر اجازت کے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا. تو ان کی اوقات کیا ہے, ان کا وجود کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے, یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور بجا واقف بھی ہے ان چیزوں سے. تو لیکن یہ اپنے بھائی کی اس بات کا برا مت مانیے, کیونکہ آپ کا یہ بڑا بھائی ہمیشہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں, میں ہمیشہ بولوں گا میرے بھائیوں کو, میرے چھوٹے بھائیوں کو برابر تاکید کروں گا, نصیحت کروں گا تاکہ وہ عمل کرے. تو جو آپ لوگ ہر چیز میں کامیاب ہونے والے. یہ بھائی کی ہمیشہ دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ لوگوں کے حقوق کے لیے, آپ لوگوں کے انصاف کے لیے. جس طریقے سے آپ کا بھائی سامنے آ کر اپنی زندگی صرف کر چکا ہے, تو میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. آپ لوگوں کا ایسا قرضدار ہوں میں جو زندگی بھر بھی آپ لوگوں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے بھی کروں تو وہ کم ہے. آپ میرے ہاتھوں سے بھی, اپنے ہاتھوں سے بھی آپ لوگوں کی خدمت کروں تو وہ کم ہے. کیونکہ جب میرا برا وقت تھا, جب میں بیمار حال تھا, جب میرا آپریشن ہوا, تو آپ لوگوں نے جو دعائیں کی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. وہ چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھا ہوں. اور جب میرے کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا تھا, یہ گودی میڈیا کے چینل ہیں, تو بڑے خوش ہوئے. امیش دیوگن ہے, روپیکا لیاقت ہے, انجنا اوم کیچب ہے, ارنب گوسوامی ہے, کتنا خوش ہوئے تھے یہ لوگ. ابو فضل کا کام ہو گیا. اب ابو فضل کبھی نہیں بول سکتا, کبھی لگ نہیں سکتا. پٹاخے پھوڑے, مٹھائیاں تقسیم ہوئے, لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. یہ صرف اللہ کا کرم, اللہ کا رحم
اور آپ لوگوں کی دعائیں جو آپ لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے وہ قبول فرمایا اللہ رب العزت. اسی لیے آپ لوگوں کا میں قرضدار ہوں اور ہمیشہ مرے دم تک رہوں گا انشاءاللہ. یہ میری زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور آپ لوگوں کا یہ بھائی ہمیشہ قرضدار رہے گا انشاءاللہ. جو زندگی بھر بھی میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہا، آپ لوگوں کے لیے لڑتا رہا تو نہیں اتار سکتا میں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی میرے کو دیا ہے وہ بس میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، ایک زندگی سے کم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، اپنے بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھولے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.